السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 کا پہلا چیپٹر ہے نماز۔ ارکان اسلام 5 ہیں، جس میں دوسرے نمبر پہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب انسان کا سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام معاملات بلکہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائے تو وہ اعلی اخلاق والا بن جاتا ہے۔ جانور اور انسان میں فرق ہی اتنا ہے کہ جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ انسان کی زندگی میں حسن و جمال پابندیوں سے ہی آتا ہے۔ جب ملازم کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنا کام ذمہ داری سے ٹھیک کرے گا۔ جب ملازم اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے تو مالک کا حکم بھی اسے یاد رہتا ہے، لہٰذا اسی صورت میں وہ سارے کام مالک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اس کے احکام بھی یاد رکھیں گے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ جس بندے کا دل پاک ہوتا ہے اس کے تمام کام بھی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ اچھا دل کبھی نہیں چاہتا کہ جھوٹ بولے، کسی کا نقصان کرے، وعدہ خلافی کرے، بے حیائی کرے، گندی باتیں کرے، اچھے کام نہ کرے۔ اچھا دل میں اچھے ہی خیال آتے ہیں۔ اسی طرح اگر سب کے دل پاک ہو جائیں گے تو پھر معاشرے سے برائی ہی ختم ہو جائے گی۔ معاشرے سے برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے نماز کا نظام قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسلام کا مطلب امن اور سلامتی ہے۔ معاشرے میں امن اور سلامتی کی یاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی آ سکتی ہے، اور دن میں 5 وقت نماز پڑھ کر اس کو آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس معاشرے میں نماز کا نظام مضبوطی سے قائم ہوگا وہاں سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے جو مخصوص طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی طریقہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان تو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل دنیا کی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے اور یاد دل سے کیا جاتا ہے، اسی لیے نماز میں دل لگانا چاہیے۔ نماز میں دل اسی لیے نہیں لگتا کہ ہم بے سمجھے نماز میں قرات قرآن اور اذکار پڑھتے ہیں۔ آئیں نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر یاد کریں اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وہ طریقہ سیکھیں۔ نماز کی تعداد، نماز دن اور رات میں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز کی تعداد 5 ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز کی رکعتیں، فجر میں 4 رکعت، ظہر میں 12 رکعت، عصر میں 8 رکعت، مغرب میں 7 رکعت، عشاء میں 17 رکعت ہیں۔ نماز کی شرائط، نماز کی 7 شرطیں ہیں، ان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ وہ 7 کام یہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے پاک ہونا، نمبر 3 نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا، نمبر 4 سطر چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت موجود ہو، نمبر 6 نماز کا رخ قبلے کی طرف ہو، نمبر 7 نماز کی نیت ہو۔ نماز کے فرائض، نماز میں 7 فرائض ہیں، اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ 7 کام یہ ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 سجدے، نمبر 6 قاعدۃ الاخیر، نمبر 7 سلام پھیرنا۔ نماز کا طریقہ، نماز شروع کرنے سے پہلے آستینیں نیچے کر لیں، گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو بند کر لیں، اپنا قبلہ کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ نیت، پھر اس طرح نیت کریں، میں اللہ کے لیے فجر کی 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو یوں نیت کریں، میں اللہ کے لیے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں تو فرض کی جگہ پہ سنت یا نفل کہیں۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی الٹا ہاتھ کی ہتھیلی کے سرے پر اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹے کلائی کی پیٹھ پر اپنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑ لیں۔ پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ اب ثنا پڑھیں۔ ثنا
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، تو پاک ہے اور تیری تعریف تیرے لیے ہے اور برکت والا ہے، تیرا نام اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تعوذ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قرأت۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم والا، قیامت کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر عذاب ہوگا، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ پھر آہستہ سے آمین کہیں۔ اس کے بعد قرآن شریف کی کوئی بھی ایک صورت یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں۔ سورۃ القدر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھیں گے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ رکوع۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں یہ تسبیح کم سے کم 3 بار پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر تسمیہ کہہ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ نے ان کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اور تحمید، ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ اے میرے رب، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ سجدہ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت بلند۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھی جائے گی، بس اتنا سا فرق ہے کہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدے کرنے کے بعد سیدھے بیٹھ جائیں گے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیں۔ قاعدۃ الاخیر۔ اب التحیات پڑھیں۔ تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہم پر سلام ہوں اور اللہ کی نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ دعا: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور کچھ میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور سب مومنوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ سلام: اب پہلے سیدھی طرف گردن گھما کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹی طرف گردن گھما کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمتیں۔ اس نماز کے چیپٹر میں 5 کوسچن آنسر ہیں۔ نمبر 1، ہم اعلیٰ اخلاق کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب: اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو جائیں تو وہ اعلیٰ اخلاق والا بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر حال میں اپنے مالک اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کے لیے کیا فائدے ہیں؟ جواب: ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اس کے احکام بھی یاد رکھیں گے، اور اسی طرح ہماری زندگی کے تمام کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ نمبر 3، معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے اسلام نے کون سا نظام قائم کیا ہے؟ جواب: معاشرے سے برائی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے نماز کا نظام قائم کیا ہے۔ اسلام کا مطلب امن اور سلامتی ہے۔ معاشرے میں امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے، اور دن میں 5 وقت نماز پڑھ کر آسانی سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس معاشرے میں نماز کا نظام مضبوطی سے قائم ہوگا وہاں سے برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان تو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن دل دنیا کی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے اور یاد دل سے کیا جاتا ہے، اس لیے نماز میں دل لگانا چاہیے۔ نمبر 5، نماز کے فرائض لکھیں۔ جواب: نماز کے فرائض: نماز میں 7 فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ 7 یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع کرنا، سجدے، قاعدۃ الاخیر، سلام پھیرنا۔ خالی جگہ۔ نمبر 1، انسان کی زندگی میں حسن و جمال پابندیوں سے ہی آتا ہے۔ نمبر 2، اگر دل ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معاشرے میں امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے۔ نمبر 4، نماز کے 7 شرائط ہیں، ان کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ نمبر 5، نماز دین کا ستون ہے۔ صحیح غلط۔ نمبر 1، اسلام کا مطلب امن اور سلامتی ہے۔ صحیح۔ جس بندے کا دل پاک ہوتا ہے اس کے تمام کام اچھے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دن اور رات میں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ صحیح۔ نمبر 4، جانور اور انسان میں فرق ہی اتنا ہے کہ جانور کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ غلط۔